فيضاعفه له أضعافا مضاعفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. وصدق الرسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب سے پہلے نبی پاک صاحب الاولاد جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ وحدہ لا شریک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ دے اور قرض حسن دے، بدلے میں کیا ملے گا؟ تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ کو قرض حسن دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں کئی گنا بڑھا کر کے عطا فرمائے گا. یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو صدقے کی اہمیت بتلاتی ہے اور اسلام میں جو صدقے کا مقام ہے اس مقام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: داؤ مرضاکم بالصدقہ. آج ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کا ذہن یا تو معوذ کے تعویذ کی طرف جاتا ہے یا پھر ڈاکٹر کے علاج کی طرف جاتا ہے. لیکن اللہ کے مقدس رسول اشرف الانبیاء نے جو علاج بتایا ہے اس علاج کی طرف ہمارا اور آپ کا ذہن نہیں جاتا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. صدقے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں: فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو رب کی ناراضگی کو ٹال دیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں
بلکہ آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور صدقہ بندے کو بری موت سے بچاتا ہے۔ میرے عزیزوں، صدقے کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں۔ اسلام نے صدقے کو بڑی اہمیت دی ہے، اور صدقے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مال کثیر کو صدقے میں دیں، بہت زیادہ مال صدقہ کریں، بلکہ اللہ کے رسول نے ارشاد یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو کھجور کے ایک ٹکڑے کو ہی صدقے میں دے دیا کرو، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول فرمائے گا اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اس کو دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے کے 6 فائدے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم صدقہ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، مال کا کچھ حصہ ہم سے چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ صدقے میں 6 خصلتیں ہیں، 6 فائدے ہیں۔ 3 ایسے فائدے ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور 3 ایسے فائدے ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 6 فائدے کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں دنیاوی فائدے کو بیان کرتا ہوں۔ ایک بندہ جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ یا رسول اللہ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ آبادی کو بڑھاتا ہے، معاشرے میں توازن کو قائم رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیاوی فائدہ تھا۔ اب آتے ہیں اخروی فائدے کی طرف، اب آتے ہیں آخرت کے فائدے کی طرف کہ آخرت میں یہ صدقہ بندے کو کیا فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ بندے کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ نہ جانے دنیا میں بندہ کتنی گناہوں میں مبتلا ہے، کون کون سی گناہوں میں مبتلا ہے، قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے بندہ، اور بندے سے ان گناہوں کا حساب بھی ہونا ہے۔ یقین مانیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا جب حساب و کتاب ہوتا ہے اس وقت بندے کے گناہ اور بندوں کے درمیان یہ صدقہ حائل ہو جاتا ہے اور بندے کے گناہ کو چھپا لیتا ہے۔ یہ آخرت کا پہلا فائدہ ہے۔ یا رسول اللہ آخرت کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سورج ہمارے ماتھے کے اوپر ہوگا، گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے۔ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس قدر گرمی ہوگی کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ایسے عالم میں صدقہ بندے کو فائدہ پہنچائے گا، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی صدقہ کل میدان محشر میں بندے کے اوپر سایہ بن جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ آخرت کا دوسرا فائدہ تھا۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ صدقہ نہ صرف بندے کے گناہ کے درمیان حائل ہوتا ہے اور بندے کے گناہ کو چھپاتا ہے، نہ صرف بندے کے اوپر سایہ کرتا ہے، بلکہ یہ صدقہ کل میدان محشر میں حساب و کتاب کے وقت بندے کو دوزخ کی عذاب سے بھی بچائے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ کل بندے کو دوزخ کی آگ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس سلسلے میں مجھے اللہ کے رسول کی ایک بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے۔ آپ نے ایک بار ایک باندی خریدا۔ جب آپ باندی کو خرید کر کے گھر میں لے آئے تو اتنے میں جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس باندی کو اس گھر سے نکال دیجئے کیونکہ یہ باندی جہنمی ہے۔ اس باندی نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے جہنم اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے مقدس رسول حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ اس باندی کو گھر سے باہر کر دو، کیونکہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ باندی جہنمی ہے اور ایک جہنمی کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے گھر میں قیام کرے، پیغمبر اسلام کے مسکن میں قیام کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی وہ باندی گھر سے نکل رہی تھی، حضرت عائشہ نے اس باندی کو ایک کھجور کا ٹکڑا دیا اور اسے اس باندی سے کہا کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب وہ باندی باہر نکلی ہے، اس باندی نے ایک نیک کام کیا ہے، صرف اتنا کیا تھا کہ کھجور کا آدھا حصہ خود کھایا اور آدھا حصہ ایک فقیر کو صدقے میں دے دیا۔ ابھی اس باندی نے اس کھجور کے ٹکڑے کو صدقے میں ہی دیا ہی تھا کہ اتنے میں دوبارہ جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے کہ اس باندی کو آپ ایک بار پھر اپنے گھر میں لے آئیے۔ اللہ کے رسول جبریل امین سے عرض پوچھتے ہیں، اے جبریل ابھی تم نے اس باندی کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا تھا، اب تم اس کو گھر میں واپس لانے کا حکم دے رہے ہو۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ باندی جب گھر سے نکلی ہے، اس کے پاس ایک کھجور تھا، اس نے کھجور کا آدھا حصہ خود کھایا اور آدھا فقیر کو صدقے میں دے دیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے اور اسے دوزخ میں جانے کے بجائے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اب اس کو حق ہے کہ یہ آپ کے گھر میں رہے، آپ کی خدمت کرے۔ میرے عزیزو، صدقہ بہت اہم چیز ہے اسلام میں، اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے میں زیادہ سے زیادہ مال دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال کی مقدار کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو اللہ نہ جانے ہو سکتا ہے کہ اس صدقے کے عوض میں ہی اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے اور جو دوزخ آپ کے لیے حتمی ہو گیا تھا اس دوزخ سے آپ کو نکال کر کے جنت کا پروانہ سنا دے۔ میرے عزیزو، مجھے اس وقت حضرت شیخ سراج الدین چشتی کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت شیخ سراج الدین چشتی ہے، ان کے مرید ان کے پاس آ کر کے عرض کرتے ہیں، اے میرے مرشد مجھے کچھ نصیحت کیجئے، مجھے آپ کچھ ارشادات فرمائیے، مجھے کچھ نصیحتیں کیجئے جس پر میں عمل کر سکوں
اور عمل کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن سکوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیخ سراج الدین چشتی نے اپنے مرید سے کہا، اے میرے مرید، بس ایک وصیت ہے تمہارے لیے، میری ایک بات پر عمل کیا کرو۔ مرید عرض کرتے ہیں، پیر و مرشد بتائیے وہ کون سی بات ہے جس پر مجھے عمل کرنی ہے؟ پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مرید، بس اتنا کرنا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے برابر نہیں سمجھنا، ہمیشہ اللہ کو یا تو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا یا اپنے برابر سمجھنا۔ مرید حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے پیر و مرشد، یہ بھی کوئی وصیت ہے؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ آخر دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو اللہ کو اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھتا، جو اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پیر و مرشد پھر عرض کرتے ہیں، بس میری اسی نصیحت کو یاد رکھنا، اسی وصیت کو یاد رکھنا۔ میرے عزیزو، پیر و مرشد کی بارگاہ سے، حضرت شیخ سراج الدین چشتی کی بارگاہ سے وہ مرید اپنے گھر کے لیے جاتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں، پیر و مرشد کی طرف سے ان کے پاس ناشتے میں 4 روٹی جاتی ہے، 2 روٹی تازی ہے، 2 روٹی باسی ہے اور کچھ سالن جاتا ہے۔ پیر و مرشد کی بارگاہ سے جب مرید کے گھر میں یہ ناشتہ پہنچتا ہے، مرید ناشتے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں دروازے سے صدا آتی ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو۔ اتنی صدا سننی تھی، وہ مرید گھر سے نکلتے ہیں، وہ باسی روٹی اور سوکھی روٹی سائل کو دے دیتے ہیں، مانگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ پھر وہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے پیر، مجھے کچھ وصیت کیجیے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ پیر پھر وہی نصیحت کرتے ہیں، میری نصیحت صرف یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھنا یا اپنے برابر سمجھنا، کبھی بھی اللہ کو اپنے سے چھوٹا مت سمجھنا۔ میرے عزیز، پیر کی بات سن کر کے مرید حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، کہتے ہیں، پیر و مرشد، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، بار بار ایک ہی وصیتیں کرتے جا رہے ہیں، میں آپ سے کچھ اور سننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اللہ کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہوں؟ پیر و مرشد جلال میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، نادان سن، تو آج بھی اللہ کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ پیر مرشد کی بات سن کر کے مرید حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، اے پیر و مرشد، آپ کیسی باتیں عرض کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مرید کی بات سن کر کے پیر ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً یہی تمہارے اعمال یہ بتلاتے ہیں کہ تم نے اللہ کو اپنے سے چھوٹا سمجھ لیا ہے۔ مرید عرض کرتے ہیں، اے میرے پیر و مرشد، آپ کو یہ کیسے احساس ہوا؟ تو پیر فرماتے ہیں کہ کل تمہارے گھر میں ایک سائل گیا تھا، اس نے اللہ کے نام پر تم سے سوال کیا تھا، اس نے اللہ کے نام پر تم سے مانگا تھا اور تم نے اسے باسی روٹی دی ہے، تم نے اسے باسی روٹی عطا کیا ہے۔ اگر تم اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے تو تازی روٹی اسے دیتے، باسی روٹی خود کھاتے، اور اگر اللہ کو اپنے برابر سمجھتے تو اس کے نام کا لحاظ کر کے تم ایک تازی روٹی اسے دیتے، ایک تازی روٹی خود کھاتے، ایک باسی روٹی اسے دیتے، ایک باسی روٹی خود کھاتے۔ تم دعویٰ تو کر رہے ہو کہ تم اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہو، لیکن تمہارے اعمال یہ بتلاتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنے سے نیچے سمجھتے ہو، اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیر کی بات سننی تھی
کہ مرید کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، مرید کو احساس ہوتا ہے کہ کل جو سائل میرے دروازے پہ آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، میرے پیر و مرشد تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم تو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے افعال یہ بتلاتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ عزیزو، مجھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ایک بات یاد آتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی کتاب انیس الارواح میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بڑے بڑے مجاہدے سے، بڑے بڑے ریاضتوں سے وہ مقام میں نے حاصل نہیں کیا ہے جو مقام میں نے صدقے سے حاصل کیا ہے، جو مقام اللہ نے مجھے صدقے کے ذریعے عطا کیا ہے۔ اس لیے عزیزو، آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ جب بھی کوئی سائل آپ کے پاس آئے، جب بھی کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آئے، تو ہمیشہ اس بات کا خیال کیا کریں کہ وہ کس نام سے آپ کو پکار رہا ہے، کس کے نام کے واسطے سے آپ سے مانگ رہا ہے، کس کے نام کا وسیلہ آپ کو دے رہا ہے، اور اس وسیلے کا خیال کرتے ہوئے، اس نام کا لحاظ کرتے ہوئے جو کچھ بھی آپ سے بن پڑتا ہے آپ اسے عطا کریں۔ کبھی بھی سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کبھی بھی جھڑکو نہیں، کبھی بھی بلند آواز سے ڈانٹ کر کے اسے باہر نہ کرو۔ میرے عزیزو، مجھے آپ سے بھی یہی امید ہے کہ آپ ہمیشہ صدقے کی طرف دھیان دیں گے، اس طرف دھیان نہیں دیں گے کہ آپ مال کی کیا مقدار صدقے میں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ نے اخلاص للہیت کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقے میں دے دیا تو یقین مانیے کل یہی کھجور آپ کے نامہ اعمال کو بھاری کرتا ہوا نظر آئے گا، کل یہی کھجور آپ کو جہنم سے نکال کر کے جنت کی طرف لے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اصلاح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو سچے اسلام پر اور اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔